یعنی اللہ اگر بھلائی چاہے تو وہی ملتی ہے، میرا رب اگر ہمارے لیے ذلت، مصیبت، آزمائش مقرر کیا ہے تو وہ ہمیں مل کر رہتا ہے۔ کسی دن رات کی وجہ سے اللہ مصیبتیں نازل نہیں فرماتا۔ اور مصیبتیں کیوں نازل ہوتی ہیں؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، کہ اللہ رب العزت مصیبتیں اس وجہ سے نازل کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی زیادہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت پر توکل کرنے کا، یقین کرنے کا بڑا انعام ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدخلون الجنہ من امتی 70,000، کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت والے دن 1000 لوگوں کو، 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ 70,000 بغیر حساب، کل قیامت والے دن 70,000 لوگوں کو ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے گا۔ قالوا من ہم، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال هم الذین لا یبتغون ولا یسترقون، کہ اللہ رب العزت ان کو جنت اس وجہ سے عطا فرمائیں گے کہ زندگی بھر کسی برے گمان سے بھی وہ لوگ محفوظ رہے ہوں گے، اور کسی شخص سے، ایسا شخص جو تویزات ایسے دیتا ہو جو شرکیہ ہو، ان سے بھی وہ محفوظ رہیں گے، تو اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں بغیر حساب کے داخل فرما دے گا۔ جیسے ہم لوگ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، یا ہم کسی ایسے لوگوں کے پاس جا کر تویز لیتے ہیں جو شرکیہ قسم کے تویز دیتے ہیں جہاں پر شرک ہوتا ہے، تو ایسے شرک والے تویز لینا بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہوتے ہیں۔ تو ایسے تویز لینے والے لوگوں کے پاس بھی نہ جائے، کسی شے کو منحوس بھی نہ سمجھے، تو اللہ ایسے لوگوں کو کل قیامت والے دن ان سے حساب نہیں لے گا بلکہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور توکل، اللہ پر یقین کرنا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے مترادف ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی آسان سی مثال اس طرح سمجھی جائے کہ جیسے ہم کسی ڈاکٹر سے جا کر دوائی لیں، دوائی لینے کے بعد ہم نے دوائی لی ہے، بیمار ہے، تو بیمار آدمی کے لیے دوا لینا یہ میرے نبی کا حکم ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اسباب پر یقین نہیں کیا جاتا۔ دوائی ایک سبب ہے، اسباب ہے، اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اگر ہم یہ یقین کر لیں کہ دوائی ہی ہمارے لیے شفا بنے گی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم دوائی لیتے ہیں سبب کے طور پر، اور یقین رکھتے ہیں اپنے رب پر کہ اللہ ہمیں اس دوائی کے ذریعے سے ہمیں جو ہے نجات عطا فرمائے گا، ہمیں تندرستی عطا فرمائے گا۔ کس کے ذریعے سے؟ سبب کے ذریعے سے نہیں، یقین اپنے رب پر ہونا ہے۔ تو رب پر جب ہم یقین کرتے ہیں تو یقین ہمارا رب پر ہوتا ہے، تو اسی کو یعنی توکل اپنے رب پر کیا جاتا ہے۔ دوائی لی یہ سبب ہے، اور اس سبب پر یقین نہیں ہے، یقین اپنے رب پر ہے کہ اللہ ہی ہمیں اس دوائی کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے گا۔ اور کافر کا کیا انداز ہوتا ہے؟ کافر جو ہوتا ہے وہ سبب پر یقین رکھتا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سبب کو اختیار کرنا ہوتا ہے، لیکن سبب پر ہم نے یقین نہیں رکھنا ہوتا، یقین ہم نے اپنے رب پر ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی ایسی چیز ہو جس پر بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رزق عطا فرمانا ہے، اللہ رب العزت رزق عطا فرمائے گا، تو وہ کام نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں کام کرنا پڑے گا، کام کی تلاش میں نکلنا پڑے گا، اور یقین یہ رکھنا پڑے گا کہ اللہ ہم نے یہ سبب اختیار